اب یہ حیثیت ہوتی ہے. اب میرا اپنا ذاتی طریقہ ہے کہ مجھے جب کوئی کہتا ہے کہ مولوی صاحب تسی دسو جو ساڈی شرع کہندی جو اسلام کہندا ہے 1 مہینے کی آمدنی جو اس دلہے کی ہے لڑکے کی ہے وہ وہاں پہ لکھی جائے گی حق مہر میں. تو اس لیے حق مہر کا معاملہ ہے، اسے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس بچی کا معاوضہ آپ لے رہے ہیں، اس بچی کا عوض آپ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دین اسلام کی تعلیمات میں شامل ہے. اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، جناب رسول اللہ نے خود طے فرمایا ہے اپنے نکاحوں میں، اپنی بچیوں کے نکاحوں میں حضور نے طے فرمایا ہے. اور اس کی مقدار کیا ہے؟ کم از کم 2.5 تولے چاندی، اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا. اوپر کیا ہے؟ اپنی حیثیت کے مطابق. اور اس میں پھر ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یار واہ سارا لوگوں نے سامنے اظہار کر دو، بھائی یار آپس کی گل ہے، ٹھیک ہے یار موک لگے، اور کہڑا اسی دینا ہے یار، لکھن دا لکھ لو تسی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ آپ نے فرمایا کہ بہترین حق مہر وہ ہے جو آسان ہو. اور آسان کا مطلب یہ ہے کہ جو موقع پہ ادا کر دیا جائے بس اتنا ہی رکھو اپنی حیثیت کے مطابق. حیثیت سے گری ہوئی جو حرکتیں ہیں یا معاملات ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. حیثیت لاکھوں کی ہے، حق مہر طے ہو رہا ہے 10,000، ایک تک تو نہیں بنتا نا. آسان کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کسی سے قرض نہ پکڑنا پڑے، تمہیں کسی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. آسانی سے، اور آسان کا مطلب یہ بھی ہے جو موقع پہ ادا کر سکو اتنا ہی طے کرنا. کیونکہ ایکسپیرینس یہی ہے کہ جو موقع پہ حق مہر ادا ہو جائے سو ہو جائے. جو غیر معجل لکھ دیتے ہیں کہ لڑکی کے مطالبے پہ ادا، اب ساری عمر وہ عورت کبھی بھی حق مہر کی بات نہیں کر سکتی. جب بھی وہ کہے گی میرا ذاتی حق ہے، میرے اللہ میرے رسول نے یہ جو حق مہر میرا رکھا ہے میں تو وہ آپ سے مانگ رہی ہوں. بندہ کی کہ کھاندی ساڈے کرو رہندی ہے تے سارے مطالبے اسی پورے کر دیں، ہلے تینوں حق مہر چاہیے. یعنی باتیں پھر آگے نکل جاتی ہیں. اس لیے کتنے شفیق نبی ہیں ہمارے، آپ نے فرمایا کہ حق مہر اتنا ہی رکھو جتنا تمہارے لیے آسان ہو. آسان کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں تنگ نہ ہونا، نہ بچی تنگ ہو، نہ بچہ تنگ ہو، نہ خاندان میں معاملات اٹھیں. آسانی سے جتنا طے کر سکتے ہو، جتنا ادا کر سکتے ہو اتنا طے کر لو. دوسری بات سنیے، لوگ دکھاوا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو پتہ چلے اسی کہہ دینا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نکاح کرے اور نیت میں یہ ہو کہ عورت کو حق مہر میں کچھ نہیں دے گا، آپ نے فرمایا کہ اس بندے کی موت اس حال میں ہوگی کہ اللہ کے نزدیک اس بندے کا شمار زانیوں میں ہوگا. زانیوں میں اس کا شمار ہوگا. جو دکھاوے کی خاطر لکھ لیتا ہے نیتوں میں اور ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سا ادا کرنا ہے، زانیوں میں اس آدمی کا شمار ہوگا. اس لیے اس طرح کے معاملات سے نکلیں آسان طریقے سے. پہلے سے طے کر لیں ہمارے خاندان میں جتنی بچیاں بیاہی جاتی ہیں ان کا حق مہر اتنا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، طے کر لیں. اور اگر کسی معاملے میں بات نہیں آ رہی، کیوں بچیاں اگر 2 بچیاں مثال کے طور پہ 3 بچیاں ایک خاندان کی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، وہ جس خاندان میں گئی ہیں، اب ہر خاندان کی اپنی حیثیت ہوتی ہے. پہلی بچی کا حق مہر اگر 1 لاکھ لکھ دیا مثال کے طور پہ، دوسری بچی کی باری ویسی حیثیت والا خاندان نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ حکم دیا، جناب رسول اللہ نے حکم دیا، وہ اس بندے کی حیثیت کی بات کرتی. حیثیت سے اوپر تو مطالبہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ بات میں نے جو ضروری سمجھی حق مہر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی. اب آتے ہیں تھوڑا سا جہیز کی طرف. بہت ساری آوازیں آتی ہیں جہیز لعنت ہے، بہت ساری اس طرح کی اور بھی صورتحال سامنے آتی ہے کہ بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ انبیاء نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیے ہیں تو پھر آپ اس کو لعنت کیسے کہہ سکتے ہیں. تو میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دینی تعلیمات مکمل طور پہ بندے کو معلوم ہونی چاہیے تاکہ نہ وہ حد سے بڑھ سکے اور نہ اخلاق سے گری ہوئی بات کر سکے. جہیز اور دیگر معاملات جتنے ہیں، باپ اگر اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے اور اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی دینا چاہتا ہے، وہ تحفہ دینا چاہتا ہے، وہ شادی سے پہلے بھی دے سکتا ہے، شادی کے بعد بھی دے سکتا ہے، شادی کے موقع پہ بھی دے سکتا ہے. وہ جہاں پہ ہم بات سنتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں اتنا کچھ دیا تھا، صحابہ کرام اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے، اتنا کچھ دیا. یعنی کتنے دن گزر گئے لوگ صرف وہ چیزیں دیکھنے کے لیے آتے تھے. اب انبیاء نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ
اپنی بیٹیوں کے جو معاملات ہیں ان میں دیکھیں جہیز کی بات ملتی ہے۔ لعنت کون سی چیز ہے کہ لڑکے والے جو فہرست بھیجے یا مطالبہ کریں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اس چیز کا مطالبہ کرنا لعنت ہے۔ یعنی کسی ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا کہ جس سے اس کے شودے پن کا اظہار ہو۔ یار اللہ نے انہوں تھوڑا دیتا ہے پھر منگن دیا، خود نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کے واسطے سے جب حضور کو پیغام بھیجا تھا کہ حضور آپ نے مجھے پالا ہے، آپ نے تربیت کی ہے، آپ کے گھر میں رہا ہوں، اگر اسی طرح اگر داماد والے رشتے کے لیے بھی مجھے پسند کر لیں حضور آپ کے ساتھ تعلق بنا رہے گا۔ تو حضور نے کیا پوچھا تھا، شادی کے اخراجات پورے کر سکتے ہو؟ تو حضور میرے پاس کیا ہے، جو کچھ بھی آپ جانتے ہیں۔ جب سے اسلام لائے مشکلات کا دور ہے، اب ہجرت مدینہ کے بعد جہادوں کا دور چل رہا ہے، کوئی کمائی کرنا، کوئی جوڑ کے رکھنا، آپ کو ساری صورتحال کا پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنگی ساز و سامان بیچو اور لے کے آؤ۔ وہ قصہ مختصر ہے، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ملاقات ہوئی، انہوں نے 500 درہم دے دیا۔ 500 درہم ابھی حساب لگایا 3.5 لاکھ آج کے دور کے بندے ہیں۔ 500 درہم لے کے آگے حضور یہ ہے، فرمایا کہ اب گھر کی چیزیں خریدو۔ اور اگر جہیز کی بات کریں، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی چیزیں بنائے۔ تو یہ جو ہم کسی کے اوپر بوجھ ڈال دیتے ہیں اور بلا وجہ قسم کے، نہیں جی ہمارے خاندان کی رسمیں ہیں کہ جب وہ بارات آتی ہے تو وہ دلہا جو اس کی سالیاں بنی ہیں تو وہ ان کو والیاں پہناتے ہیں، گھٹیاں پہناتے ہیں، یہ چیزیں آپ نے لے کے آنی ہے۔ اچھا پھر لڑکی والے بھی لڑکے والے بھی کہتے ہیں وہ جی ہمارے جب ہوتا ہے تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ رسم لعنت ہے۔ حقیقت کو سمجھیں، نفس جہیز کی بات کریں، باپ اپنی بیٹی کو اگر کچھ دینا چاہتا ہے، بھائی اپنی بہن کو کچھ دینا چاہتا ہے، بہن اپنی دوسری بہن کو کچھ دینا چاہتی ہے، اس کو تو آپ لعنت نہیں کہہ سکتے۔ جو ناجائز قسم کے معاملات ہیں، مطالبے ہیں، ان چیزوں کو لعنت کہا جاتا ہے اور اس سے پرہیز ہی کرنا بنتا ہے۔ اب میں آخر میں ایک اسی حوالے سے بات کر دوں کہ ہمارے ایک رواج بنا ہوا ہے جی، جس وقت لوگ بارات جاتی ہے، نکاح ہوتا ہے ہالز میں، مارکیوں میں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے فوکس لائٹ لگا کے تو وہ دلہن کو لے کے آتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں آپ سیانے ہیں مجھ سے، میں زیادہ لمبا چوڑا تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، جو اصولی بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اجازت کس نے دی ہماری بیٹی کو سب کے سامنے لے کے جایا جائے؟ حوصلہ افزائی کس نے کی؟ رسمیں کس نے بتائی ہیں؟ ایک اصول سمجھ لیں کہ ایک لڑکی جب تک وہ کسی کے نکاح میں نہیں جاتی، اس کی زندگی کے سارے فیصلے، سارے معاملے، ولی کی حیثیت وہ اس کے باپ کو ہوتی ہے۔ اور جس وقت اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس نکاح کے ایجاب قبول جسے کہتے ہیں ہونے کے ساتھ ہی اس لڑکی کی زندگی کے سارے فیصلے شوہر کے ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اب باپ کی ولایت اگرچہ باپ ہے اس حیثیت سے ختم، لیکن اس کی زندگی کے سارے فیصلے شوہر کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اب نکاح سے پہلے کی رسمیں جو ناجائز ہیں، نکاح کے بعد کی رسمیں جو ناجائز ہیں، جس نے اجازت دی ہے وہ اس میں گناہ گار ہے، سخت قسم کا گناہ گار ہے، سخت قسم کا گناہ گار۔ بچی سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سے ہو کے گزر کے جا کے وہ سامنے بیٹھتی ہے۔ مجھے صرف اتنا بتا دیا جائے کہ آپ اگر کسی کے نکاح میں گئے ہوں اور آپ نے یہ والا سین دیکھا ہو، آپ کے دل میں کیا باتیں آتی ہیں؟ یا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی کیا سوچ رہا ہوتا ہے؟ نوجوان جو اس بچی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں گزر کے جا رہی ہے، اس کے بارے میں کیا قسم کے خیالات ان کے اندر، اچھے یا برے جو بھی ہیں، یہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کس طرح کے خیالات ہو رہے ہوتے ہیں جی۔ اسی طرح جب ہمارے گھرانے کی بچی جائے گی، لوگ اس کے بارے میں بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تمیز نہیں کرتا کہ فلاں کی بچی گزری ہے تو اور قسم کے خیالات ہوں، ہماری جب گزرے گی تو ہم حاجی بن کے بیٹھ جائیں، نہیں، ساڑی باری تے سارے چنگے خیال سوچ رہے ہونے نے، کوئی وہاں پہ چنگے خیال نہیں سوچ رہا ہوتا، ہر بندہ بےہودگی کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر باپ نے اجازت دی ہے کہ میری بیٹی کو سب کے سامنے سے گزارا جائے، یہ گناہ گار ہے، جتنے لوگوں کی نگاہیں پڑی اس بچی پہ یہ گناہ گار ہے، سب کا وبال اس باپ کے ذمہ ہے۔ اور اگر لڑکے والوں کو بھی پتا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور یقیناً یہ ہوتا ہے، اور اس نے بھی رضامندی کا اظہار کیا کہ نکاح ہونے کے بعد اسی طرح کی لائٹس لگا کے تو پھر اس کو لا کے اسٹیج پہ بٹھایا جائے گا، اب وہ مرد جو نکاح جس کا ہوا ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا۔ مطلب حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔
اور کیسا عجیب سا سین ہے جب رخصتی ہوتی ہے قرآن کے سائے میں ہو رہی ہے. کاش یہ قرآن اس کے وجود میں داخل کیا ہوتا. کاش یہ قرآن کی تعلیمات دونوں خاندانوں نے سمجھی ہوتی. فارمیلٹی کے لیے مولوی صاحب اگر سارے چپ کر دو جی، کیوں جی نکاح ہونے لگا، سارے چپ کر جاؤ، سارے چپ کر گئے، رخصتی ہونے لگی قرآن کے سائے میں. اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ وہ قرآن کے مطابق تھا. تو اس لیے خدا را کوئی بندہ تو ہمت کرے، کوئی بندہ تو اٹھے اور ہمت کرے کہ میں اپنے خاندان کی یہ بری رسمیں توڑنے کی بات کروں گا. اب میں ایک سخت لفظ استعمال کروں جی، او جی دیکھو مولوی صاحب نکاح دا موقع ہے، خوشی دا موقع ہے جی، ہن تسی مہربانی کرو نا، خوشی دا موقع ہے. خوشی دا موقع کی ہے؟ ہمارے دین کی یہ تعلیم ہے خوشی کا موقع ہے تو جو مرضی کر لو. خوشی کا موقع ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی کرنا چاہتے ہیں، واہیاتی کہیں، بد نظری کہیں، سارا کچھ کر لیں. حضرت جی یہی تو موقع ہوتا ہے اپنی تربیت ظاہر کرنے کا. یہی تو وقت ہے جس وقت آپ کی پکچر بننی ہے. سارے لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہم فلاں کے اس خوشی کے موقع پہ گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا. یہ ایسی پکچر ہے ساری زندگی یاد رہے گی. یہی تو موقع تھا آپ تربیت کا اظہار کرتے. یہی تو موقع تھا کہ آپ بتاتے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور یہ ہمارے مسلمانوں کی روایات ہیں، یہ ہمارے اسلام کی تہذیب ہے. اس وقت کہہ رہے تھے مولوی صاحب دسو جی ایتھے بھی تسی معاف نہیں کرتے. اللہ ہی حافظ ہے، پھر کیا کر سکتے ہیں. جن رشتوں کی بنیاد بد نظری پہ ہو، جس رشتے کے بندھن اختلاط مرد و زن کے اختلاط پر آپ استوار کر رہے ہیں، یہ کیوں حضور نے فرمایا کہ گھر کی بنیادیں رکھتے ہو، حرام کا ایک پتھر بھی ادھر نہ رکھنا. کیونکہ اگر حرام کا ایک پتھر بھی اس کی بنیاد میں چلا گیا، ساری عمارت جب تک رہو گے تمہارے لیے وبال بنی رہے گی. تو اتنا بڑا ایونٹ کہ ہمارے بچے کی شادی ہوئی، ہماری بچی کی شادی ہوئی، اس کی بنیاد آپ نے کیسے اظہار اور کیسے تعارف پہ رکھ دی ہے. غلط قسم کی رسموں پہ، غیر شرعی کاموں کے اوپر بنیاد رکھ کے آپ کہیں کہ جناب کوئی زندگی میں کوئی مسئلہ بھی نہ بنے، کسی کی نظر بھی نہ لگے، اور کبھی خوشیوں کو کسی کی نظر نہیں لگنی چاہیے، کبھی ان کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. کیا کرتے ہیں؟ بنیاد ٹھیک کریں گے، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ اگلی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. تو یہ ملی جلی جو باتیں میں نے آپ کے سامنے تلخ یا ٹھنڈے مزاج میں عرض کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ باتیں ساری زندگی یاد رکھ کے انہی کے مطابق اپنی زندگیوں کے سارے فیصلے کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.